گاؤں کے بیچوں بیچ ایک چوڑا سا گھر تھا جس کے صحن میں چمپا کے درخت کھلے رہتے تھے۔ اسی گھر میں رہتی تھی آمنہ بھی، ایک نرم عقل اور صبر کی مورت۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں وقت کی تھکن تو تھی، مگر مسکراہٹ ہمیشہ قائم رہتی تھی۔ آمنہ بی کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بڑی بہو شگفتہ، درمیانی ریحانہ اور سب سے چھوٹی فرا۔ تینوں الگ الگ رنگ کی تھیں، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ ان کے رنگ آپس میں میل نہیں کھاتے تھے۔ شگفتہ بڑی بہو ہونے کے ناطے خود کو سب سے برتر سمجھتی تھی۔ اس کے مزاج میں رعب تھا اور دل میں یہ یقین کہ گھر کا نظام صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ ریحانہ کا دل صاف مگر زبان تیز تھی، وہ ہر بات کھل کر کہتی، چاہے کسی کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اور فرا سب سے چھوٹی، تھوڑی ضدی اور جذباتی تھی، پڑھی لکھی تھی، اس لیے ہر بات میں عقل کی بجائے دلیل ڈھونڈتی۔ تینوں کے درمیان ہر بات پر اختلاف رہتا، کھانے کے نمک سے لے کر کپڑوں کے رنگ تک۔ کوئی کسی کی تعریف برداشت نہ کرتی، نہ ایک دوسرے کی بات مانتی۔ گھر میں روز کوئی نہ کوئی بات پر بحث ہو جاتی۔ آمنہ بھی خاموشی سے سنتی رہتی، مگر ان کے دل پر چوٹ لگتی۔ ایک دن آمنہ بھی نے طے کیا کہ اب وہ کچھ کریں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر میں امن قائم ہو، مگر زبردستی نہیں بلکہ محبت سے۔ اس رات انہوں نے دعا مانگی، اللہ میرے بچوں کے دل جوڑ دے، میں کسی پر ظلم نہیں چاہتی۔ اگلی صبح آمنہ بھی نے ایک عجیب اعلان کیا، بولی، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، سب کچھ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ آج سے گھر کا کام، باورچی خانہ، سب تم تینوں کے سپرد، مگر شرط یہ ہے کہ ہر ہفتے ایک بہو سارے گھر کا انتظام اکیلی سنبھالے گی، باقی 2 اس کی مدد نہیں کریں گی، صرف دیکھیں گی۔ پہلے ہفتے شگفتہ کی باری آئی۔ وہ پر اعتماد تھی، بولی، میں تو ویسے بھی سب سے بہتر چلاتی ہوں گھر کو۔ مگر جلد ہی اس کے چہرے کا غرور اتر گیا۔ صبح ناشتہ بناتے وقت ریحانہ کے بچے شور مچانے لگے۔ فرا نے کسی بات پر اعتراض کیا اور شگفتہ چپ نہ رہ سکی۔ اس دن رات کو آمنہ بی نے دیکھا کہ شگفتہ چپ چاپ بیٹھی ہے۔ اس نے آہستہ کہا، کیا ہوا بیٹا؟ اماں، سب کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ آمنہ بھی مسکرا دی۔ اگلے ہفتے ریحانہ کی باری آئی۔ اس نے کہا، میں تو سب کو سیدھا کر دوں گی، بس کوئی بات ماننے والا ہو۔ مگر جب شگفتہ نے ایک دن چپ چاپ کھانا نہ کھایا اور فرا نے بات بات پر بحث کی تو ریحانہ کے غصے نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس رات اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اماں، برداشت کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ آمنہ بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا یہی تو اصل کام ہے، زبان نہیں دل سے گھر چلتا ہے۔ تیسرے ہفتے فرا کی باری آئی۔ اس نے بڑے جوش سے کہا، میں تو سب کے لیے نیا طریقہ لے کر آئی ہوں۔ اس نے کھانے پینے میں نئی چیزیں شامل کی، گھر میں نیا نظام بنایا، مگر جب کسی نے تعریف نہ کی تو وہ رو پڑی۔ اماں، سب کو خوش کرنا ممکن ہی نہیں۔ ہاں بیٹا، مگر دل جیتنے کی کوشش کبھی بند نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مہینے بعد جب تینوں بہویں اکٹھی بیٹھی تھی، آمنہ بی نے انہیں چائے پلائی اور کہا، میں تم تینوں کو پرکھنا نہیں چاہتی تھی، بس تمہیں تمہارا اپنا عکس دکھانا چاہتی تھی۔ شگفتہ، تو ذمہ دار ہے مگر نرمی کی کمی ہے۔ ریحانہ، تو سچی ہے مگر الفاظ میں زہر گھول دیتی ہے۔ فرا، تو سمجھدار ہے مگر ضدی ہے۔ تم تینوں الگ ہو مگر اگر ایک دوسرے کی خوبی اپناؤ تو تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ تینوں بہویں سر جھکا کر بیٹھی تھیں، ان کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ شگفتہ بولنے سے پہلے سوچتی، ریحانہ نے نرم لہجے کی عادت اپنائی اور فرا نے اپنی ضد چھوڑ کر سیکھنے کا جذبہ پیدا کیا۔ آمنہ بھی ہر شام صحن میں چائے بنواتی اور تینوں بہویں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، ہنستی اور کبھی کبھی اپنی پرانی لڑائیوں پر شرم سے مسکرا دیتی۔ وقت گزرتا گیا،
آمنہ بی کی آنکھوں میں اطمینان اتر آیا، اور یوں وہ گھر جس میں کبھی بحث کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں چائے کی خوشبو، ہنسی کی گونج اور محبت کا سکون بسا ہوا تھا۔